خدا کی حضوری میں فائر آف گاڈ کی اسکائپ سروس میں میں خدا کا خادم سسٹر روزی آصف کو خدا کے کلام کے لیے ویلکم کرتا ہوں. جی سسٹر جی آئیں اور خدا کے کلام کو ہمارے درمیان بیان کریں. گاڈ بلیس یو جی. ویلکم سسٹر روزی. شالوم پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ. اور میں تہہ دل سے خداوند کی اور آپ کی شکر گزار ہوں کہ خداوند آپ کے تھرو بہت سے لوگوں کو اپنے کلام میں آگے بڑھنے کی توفیق دے رہا ہے اور ہر ایک جان کو اپنے کلام سے آسودہ کر رہا ہے. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی خداوند کی شفقت پر ہے کہ کس طرح سے خداوند ہم پر شفقت کرتا ہے اور ہمیں اس کے شفقت کے عوض کیا کرنا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں سے زبور 107 جو کہ خداوند کی شفقت کا ہے اور حمد و ستائش کا ہے. ہمارا جو خداوند ہے بہت رحیم ہے اور ہر وقت اس کی نظر ہم پر بنی رہتی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہر ایک کام میں ہر ایک چیز میں ہم اپنی نظریں خداوند کی طرف لگائے رکھیں کیونکہ اس نے جو بھی وعدے کیے ہیں وہ کبھی ان وعدوں سے نہیں پھرتا. ہماری زندگی میں اس کا کلام، اس کے منہ کی کہی ہوئی باتیں کہیں نہ کہیں زندگی میں پوری ہوتی ہیں. ہمیں صرف اور صرف چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں. آج ہمیں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے، کسی اور کی زندگی پہ نہیں، کیونکہ ہم نے کسی اور کا جواب نہیں دینا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. ہمیں صرف اور صرف جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے عمل ہیں، جو ہمارا اعمال ہے اسی کا ہمیں خداوند کو جواب دینا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں جب سے خداوند سے میرا رابطہ ہوا، جب سے خداوند نے میرے ساتھ اپنا کلام کیا، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا اور میرے اندر جو کمیاں تھیں میں نے ان کو چھانٹا ہے اور ان کو نکالا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی اندر کی برائیوں کو نہیں جان سکیں گے ہم خداوند کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے، کیونکہ ہمارا خداوند پاکیزگی کا خدا ہے. امانیہ پلیز سیمل کو لے جاؤ ادھر. اور وہ ہم پر اپنی شفقت بنائے رکھتا ہے. آئے ہم دیکھیں گے زبور 107 جس میں یوں لکھا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے کیونکہ وہ بھلا ہے. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ آج کرنا ہے یا کل کرنا ہے یا پرسوں کرنا ہے یا جب آپ کو کوئی اچھی چیز ملے اسی وقت ہی شکر کرنا ہے. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے خداوند کا شکر کرو. خداوند کا شکر ہر وقت میں ہر کام میں کرنا ہے. اگر آپ کسی چیز کو خداوند سے چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے کرے اور وہ چیز اگر نہیں بھی آپ کی زندگی میں پوری ہوتی، مثال کے طور پہ اگر آپ خداوند سے اپنے گھر کے لیے دعا کر رہے ہیں یا نئی کار کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اچھی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کسی ڈگری کے لیے یا کچھ، اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کا شکر کرنا ہے. کیونکہ خداوند کے پلان جو ہے وہ ہمارے پلانز کے ساتھ میچ نہیں ہوتے. خداوند کے پلانز جو ہیں ہر ایک پلان سے ہٹ کے ہیں، ہر ایک اس پلان سے جو ہم کرتے اس سے ہٹ کے ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اور اس کی شفقت ابدی ہے. اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، وہ شروع سے چلی آ رہی ہے. اگر ہم دیکھیں جب خداوند نے یہ دنیا بنائی، آدم اور حوا کو بنایا، اس کی شفقت تب سے چلی آتی ہے اور اب تک ہے. اور جب تک یہ زمین رہے گی، جب تک یہاں پر زمین پر لوگ آباد رہیں گے، خداوند کی شفقت اسی طرح قائم رہے گی. آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا. اب یہاں پر
جو خداوند کے چھڑائے ہوئے ہیں. اور مخالف کون ہے؟ ہمارا مخالف کبھی کبھی ہم خود بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، خداوند کی دی ہوئی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں. خداوند ہمیں ہر ایک چیز سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ریلائز نہیں کرتے. وہ قربانیاں جو ہمارے لیے گزرانی گئی ہوتی ہیں، خداوند ہمارے دنوں کو بحال کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دنوں کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ ان دنوں کو ہمیں یاد میں رکھنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں چھڑایا ہے، خداوند نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے جو عیب ہیں اس نے اپنے اوپر لے لیے اور ہمیں معافی بخشی. تو ہم خداوند کے چھڑائے ہوئے ہیں، خداوند نے ہماری پرائز پے کی ہے، خداوند نے ہمیں خرید لیا ہے. اور جب کوئی خریدا جاتا ہے تو وہ اس شخص کا ہو جاتا ہے. اب ہم خون، یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے دیا اور ہمیں مول لے لیا ہے، ہمیں خرید لیا ہے اور ہم یسوع مسیح کے ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے. اس زبور نویس نے 4-5 دفعہ اس بات کا ذکر کیا، کاش کے لوگ، کاش، یعنی کہ وہ امید رکھ رہا ہے خدا کے لوگوں سے. وہ خدا کے لوگوں سے اس قدر کیا کہتے ہیں ایکسپٹ کر رہا ہے کہ وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی شفقت کریں، کا ذکر کریں، اس کی شفقت کا بیان کریں، کیونکہ خداوند جو ہے ہر وقت اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ کبھی اپنے کلام کو بے فائدہ نہیں جانے دیتا. وہ ہر ایک کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. اب اگر ہم اسی زبور کی 8 ورس دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر، یعنی کہ جو شفقت خدا کرتا ہے، جو مہربانی خدا کرتا ہے، اس کی خاطر اگر وہ خداوند کی طرف پھرے اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کریں. کم سے کم ہمیں اتنا ضرور کرنا ہے کہ جو شفقت خدا نے ہم پر کی ہے اس کی خاطر ہی ہم خداوند کی مدح سرائی کریں. لیکن کیا ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خداوند کے بھول کر اپنی ہی باتوں میں الجھ جاتے ہیں. اب کچھ چیزیں ہماری زندگی میں، جیسے کہ کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ کلام میں لکھا ہے مانگو گے تو پاؤ گے، اور ہم کب سے مانگ رہے ہیں، ہمیں کتنے سال ہو گئے اس چیز کو مانگتے ہوئے، ہمیں مل نہیں رہی. تو یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں چیک کر رہے کہ ان کی زندگی میں کیا پرابلم ہے، لیکن وہ اس چیز کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کلام میں لکھا ہے اور ہمارے لیے ہو نہیں رہا. اب میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دوں گی. جیسے کہ ہمارے بچے ہیں، اگر وہ ہم سے کچھ ایسی چیز مانگے جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں یا ان کے لیے اچھی نہیں، جیسے کہ کوئی بچہ اگر 5-6 سال کا بچہ اگر ماں باپ سے کہے کہ میں نے نائف لینی ہے، تو کیا آپ ان کو نائف دیں گے کہ اپنے آپ کو وہ خود کاٹ لے، اپنے آپ کو زخم پہنچائے؟ ہم بالکل نہیں کریں گے. اس طرح ہمارا خداوند جو ہے، اسے کہا مانگو گے تو ملے گا، لیکن ہم مانگتے ضرور ہیں، لیکن ہماری نیت، ہمارے دھیان اور ہماری جو اٹینشن ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور وہ چیز ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوتی. اسی لیے خداوند اس چیز کو ہم سے دور رکھتا ہے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم جس سوچ سے سوچتے ہیں خداوند اس سوچ سے نہیں سوچتا. خداوند ہر چیز سے پرہے ہو کے سوچتا ہے اور وہ ہر چیز میں ہمارا فائدہ سوچتا ہے کہ ان چیزوں سے میرے بچوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ہم اس چیز کو ہماری زندگیوں میں ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسے کہ خداوند جو ہے بہت رحیم ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نئی گاڑی کی خواہش کر رہے ہیں تو اس نئی گاڑی سے ہمیں اگر کوئی فائدہ ہوگا تو پھر ہی وہ نئی گاڑی ملے گی. لیکن اگر ہم اس نئی گاڑی کی فرمائش کر رہے ہیں اور ہمیں صحیح سے چلانی نہیں آتی، ہمیں اس کے فیچرز ہی نہیں پتا، ہمیں اس کے جو ہے
پتہ نہیں کیسے آن ہم نے کرنی ہے، اس کے سسٹم جو ہے ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھنے والے، تو اگر ہم اس کی خواہش کرتے ہیں تو ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند ہمیں ہر ایک چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ ہمیں نہیں دیتا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں 9 ورس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ ترسی جانوں کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند جو ہے ہمارا بہت رحیم خدا ہے، اور وہ ترسی جانے جو جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ہر ایک چیز کا مہیا کرنے والا خداوند ہے، اور یہاں پر اس کا وعدہ ہے، اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند نے کہیں پر بھی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں آپ کو نہیں دوں گا، یا آپ کی دعاؤں کو نہیں سنوں گا، یا آپ کو کبھی فراموش کروں گا۔ ہم اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، ہم اپنی ہی بے دینیوں کی وجہ سے، ہم اپنی ہی ناشکریوں کی وجہ سے ہم جو ہے خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج میرے کلام کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اپنے اندر کا انسان دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آیا کہ ہم خداوند کی ہر حال میں شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر ہم 10ویں ورس میں دیکھتے جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے اور مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو اندھیرے میں ہے، جو مصیبتوں میں ہے، جو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آئے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ سارے معجزے جو کیے وہ ہمیں یہی بتانے کے لیے کیے۔ اور اب بھی آج بھی ہم کسی کے لیے اگر دعا کرتے ہیں، ہم کسی کے لیے اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو خداوند اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند ہمارا آج بھی سیم ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں آیا کہ وہ خداوند کو خوش کر رہی ہیں، آیا کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہے۔ اب ہم دیکھیں گے 11ویں ورس میں یوں لکھا، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشارت کو حقیر جانا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشوں میں کھو جاتے ہیں۔ ایک دن ہم نے بہت دعا کر لی، دوسرے دن ہم نے بہت دعا کر لی، اب نیکسٹ ڈے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری تو سنی نہیں جاتی، ہم کیوں دعا میں بیٹھے رہیں، ہم سے تو یہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے اپنے خالق کی طرف ہونا چاہیے، اور اس پاسٹر پہ ہونا چاہیے جو پلپٹ پہ کھڑے ہو کے خداوند کی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے، ہمارا دھیان لوگوں کی طرف ہوتا ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، کون کھڑا ہوا ہے، کون ورشپ نہیں کر رہا، کون ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ تو اگر ہم خداوند سے ملنے آئے ہیں، اگر ہم اپنے خداوند کو ملنے کے لیے چرچ آئے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی طرف نظریں گاڑنی ہے، ہمیں اپنے خداوند کی طرف اپنی نظروں کو رکھنا ہے تاکہ ہم خداوند سے بلیسنگ پائیں اور ہر اس وعدے کو جو خداوند نے ہمارے کیا ہے اس کو حاصل کریں۔ میں اب ایک عورت کا واقعہ بتاؤں گی، وہ چرچ میں گئی تو اس نے کہا، پاسٹر جی سے کہا کہ پاسٹر جی میں تے اج تو بعد چرچ نہیں آنا۔ پاسٹر جی نے کہا کہ کی ہویا بیٹا، کیوں نہیں تسی چرچ آنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایتھے تے کوئی دعا نہیں کردا، ایتھے سارے اپنے اپنے دھیانے لگے ہوئے نے۔ تے پاسٹر جی نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو اس طرح کری، تو آ جی کل چرچ تے پھر آپا گل کران گے۔ جب وہ نیکسٹ ڈے چرچ جاتی ہے تو پاسٹر جی کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آج تو نے میٹنگ میں کوئی کلام نہیں سننا، کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف ایک گلاس پکڑ دیا ان کو، اس کو پانی کا گلاس اوپر تک بھرا ہوا، تو پاسٹر جی نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور پاسٹر جی نے کہا جب تک میٹنگ ہوتی رہے گی آپ نے ادھر کے چکر لگاتے رہنا اور کیا کرنا ہے، اس گلاس کو تھامے رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ گلاس کا پانی نیچے نہ گرے۔ اور اس لیڈی نے جب تک میٹنگ ہوئی اس نے پورے چکر کاٹے، تو پھر بعد میں پاسٹر جی نے جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ نے آج کا کلام سنا؟
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਾਸ ਤੇ नजर रखी सी ते मैं तो ध्यान नहीं दिता। तो फिर पास्टर जी ने उसको कहा कि इससे आपने क्या सीखा है कि जब आप खुदावन के हजूर आके खुदावन पर कंसंट्रेट करते हैं फिर आपको पता नहीं होता कि बाकी लोग क्या करते हैं। आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आते हैं, आप वर्शिप करने आते हैं, आप कलाम सुनने आते हैं, तो आपका ध्यान पूरा पूरा खुदावन के कलाम पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि हम जब दूसरों पे बैठे हुए दूसरों पे नजर करते हैं, अपने आप को नहीं देखते, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को लूज कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग को हम हाथ से जाने देते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान है खुदावन के कलाम पर नहीं है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है इधर उधर की चीजों पर है। और खुदावन जो है वो बड़ा रहीम है। आगे हम 13 वर्ष में देखेंगे, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई दी। हमारा खुदावन जो है वो रिहाई देने वाला है, वो हमें कभी भी जकड़े हुए नहीं रहने देता। हमारा खुदावन को सिर्फ और सिर्फ पुकारने की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत से वो पजल जो है जिसको कहते हैं जिक्सो पजल्स, वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम उसको फिट कर देते हैं, लेकिन अगर उस जिसको पजल में से एक पीस गुम हो जाए, एक पीस गुम हो जाए, तो हम चाहे जिससे भी कर ले हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। चाहे हम उसको पेपर से बना के उसके अंदर लगा दें, चाहे कार्डबोर्ड लेके वो चीज ड्रॉ करके उसके अंदर, फिर भी वो पजल जो है उस तरह से हमें नहीं मिलेगी। इसी तरह आज हमारी जिंदगियों में जो हमारा मेन पार्ट है वो यीशु मसीह है। अगर हम उसको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, अगर वो हमारी जिंदगी से गुम हो जाएगा, तो हमारी जिंदगी भी उस पजल की तरह है जिसका एक पीस गुम हो जाए और वो किसी काम की नहीं। तो हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह का होना बहुत जरूर है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो हमारी जिंदगी बेफायदा है, हमारी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को तूफानों में, अपनी जिंदगी को मुसीबतों की तरफ खुद ही धकेल देते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम 14 वर्ष में देखेंगे, वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उसके बंधन तोड़ डाले। अब हमारे बंधन जो हैं किसने तोड़े? हमारे बंधन जो है यीशु मसीह ने तोड़े। अपना खून दे के, हम अंधेरे में थे, हम गुनाहों में थे, हमसे हर एक गलत काम सरजद होता है। हमसे जितनी भी हम कोशिश कर ले, जैसे पलूस कहता है कि मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखता हूँ, जितना भी मैं अपने आप को कंट्रोल में करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता, और जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता, और जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है वो मैं कर लेता हूँ। तो हम इंसान रहते हुए सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें उस अंधेरे से निकलना है, खुदावंद से कुव्वत मांगनी है, क्योंकि खुदावंद ही का वादा है कि अगर हमारे अंदर हिकमत की कमी है या हमारे अंदर किसी भी चीज की कमी है तो हम खुदावंद से दरख्वास्त करें तो वो हमें बिन मांगे ही देगा। हमें उसकी कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी, हमें वो फ्री में मिलेगा। फ्री की चीज तो हर कोई लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना कंसंट्रेट को खुदावंद से हटा के दूसरी चीजों पर लगा लेते हैं, और जब हम दूसरी चीजों की तरफ अपना तवज्जो लगा लेते हैं खुदावंद को भुलाकर तो हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं होता। हम दिन ब दिन अंधेरे की तरफ चलते जाते हैं, हम अंधेरे धीरे धीरे मौत की तरफ चले जाते हैं। हमें जो ये वक्त है, हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। अगर हम खुदावंद के साथ लिपटे रहेंगे, अगर हम खुदावंद की उस मोहब्बत को अपने अंदर रखेंगे, यही वजह है कि क्रांतियों में हम देखते हैं हर एक चीज का निचोड़ मोहब्बत रखा गया है। मोहब्बत झुंझलाती नहीं, मोहब्बत
حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی. صرف یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آئے, انہوں نے ہمیں صرف ایک درس دیا, محبت. جیسے ہم اپنے بدن سے محبت کرتے ہیں, ویسے ہی اپنی مسیحی کلیسیا سے, ہر ایک شخص سے اسی طرح محبت رکھیں گے تو ہمارے اندر کے سارے گناہ, ہمارے اندر کے سارے جھوٹ, ہمارے اندر کے سارا مکر, ہمارے اندر کی ساری برائیاں ختم ہوتی جائیں گی, کیونکہ ہم نے کس کو چنا ہے؟ خداوند کو چنا ہے. اب ہم 25 ورس کو پڑھیں گے, کیونکہ یہ پورا زبور میں نہیں بیان کرنا چاہ رہی, میں اس ٹاپک پہ زیادہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں جو خداوند نے مجھے دیے اور ان کے بارے میں مجھے بیان کرنا ہے. 25 ورس میں دیکھیں گے, کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے, اور جو اس میں لہریں اٹھتی ہیں وہ آسمان تک چڑھتی اور گہروں میں اترتی ہیں. پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے اور وہ جھومتے اور متوالوں کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس بغضا ہو جاتے ہیں. یہ ان کی مانند لکھا گیا ہے جو خداوند کے لوگوں کو ستاتے ہیں, جو خداوند کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. خداوند خود ان کو اس طرح سے قید میں ڈال دیتا ہے, خداوند خود اپنا بدلہ ان سے لیتا ہے. ہمیں کسی شکایت کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 28 ورس میں یوں لکھا ہے, تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. اب ہمارے جو دکھ ہے, ہماری جو پریشانیاں ہیں, ہمیں خداوند کے آگے انڈیلنی ہے, کیونکہ ہمارا خداوند ہی جو ہے ہمیں ان مصیبتوں سے چھڑاتا ہے. اب ہم 38 ورس دیکھیں گے اور اس کے بعد 42, اور پھر میں یہاں پر فنش کروں گی. یہاں پر لکھا ہے, وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں, اور وہ ان کے چھپاؤں کو ختم نہیں ہونے دیتا. اب یہاں پر ہم خداوند کے وعدے دیکھتے ہیں. جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں برکتوں سے محروم نہیں رکھتا, وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے اور ہماری چھپاؤں کو, جو ہمارے مویشی ہیں, جو ہمارے جانور ہیں, یہاں تک کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے, ہر چیز کو وہ بڑھاتا جاتا ہے, کبھی ان کو ختم نہیں کرتا. اور اب ہم 42 ورس میں یوں لکھا ہے, راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکرداروں کا منہ بند ہو جائے گا. دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کرے گا. اب ہم میں سے جو حکمت والے ہیں, ہم میں سے جو خداوند سے ڈرتے ہیں, ہم میں سے وہ جو جانتے ہیں حقیقت کی باتیں, ہم میں سے وہ جو جانتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا ہے, خدا کے پرومس کیا ہیں, وہ اس کو ریسیو کریں گے. وہ ان باتوں کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں گے. جب وہ اپنی دل کی تختیوں پر لکھ لیں گے تو ہماری زندگیوں میں زبور 107 کی ورڈز 42 اور 43 کام کرے گی. راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے, ہم خوش ہوں گے, کیونکہ کیا ہوگا, ہماری ہر ایک چیز ریسٹور ہوگی. اور یہ تب ہی سب ہوگا جب ہم خداوند کی راہوں پہ چلیں گے, اپنی آس خداوند پہ رکھیں گے اور دوسروں کو ہم دیکھنا بند کریں گے اور اپنے آپ پر غور کریں گے. کیونکہ کیا کرنا ہے ہمیں, جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا, ہمیں اپنا جواب دینا, ہمیں کسی کا نہیں دینا. ہمیں اس عورت کی طرح نہیں ہونا کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم کہیں کہ ہم خدا کے گھر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے, خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہے, نہ کہ لوگوں پر توجہ دینی ہے. آپ کو اور مجھے اس کلام سے بڑی برکت ملے اور خداوند کی شفقت اور اس کی مہربانیاں سدا ہم پہ بنی رہیں. آمین.